مولانا فضل الرحمان کے الیکشن ملتوی کرنے کی تجویز پر حکمران اتحاد کا اجلاس طلب۔ رانا ثناء اللہ نے پی ڈی ایم سربراہ کی تجویز قابل قدر قرار دے دی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال الیکشن کے لیے سازگار نہیں، وزیر داخلہ نے جے یو آئی سربراہ کی حمایت کر دی۔ پیشی کی یقین دہانی نہ کرانے پر عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست خارج۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عمران خان دوسری عدالتوں میں پیش ہوئے، جان بوجھ کر سیشن عدالت نہیں آئے۔ توشہ خانہ کیس میں کل فرد جرم کی کارروائی کا بھی حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے پی ٹی آئی چیئرمین کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر اعتراض لگا دیا۔ وزیر داخلہ کا عمران خان پر گرفتاری سے بچنے کے لیے دیوار پھلانگ کر پڑوس میں جانے کا الزام۔ پولیس عدالتی حکم سے آگاہ کرنے زمان پار گئی، ڈرامے شروع ہو گئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری اب زیادہ دور نہیں، رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا۔ عمران خان کو معلوم ہے کہ جب بھی عدالت میں پیش ہوئے گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا طنز۔ گرفتاری میں مزاحمت پر عمران خان سمیت 150 افراد کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ زمان پارک میں ڈنڈا بردار افراد نے پولیس کا گھیراؤ کیا، ہجوم نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ عمران خان کی مشاورت بھی شامل تھی۔ تھانہ ریس کورس میں ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد کی مدیت میں مقدمہ درج۔ کوئٹہ میں بھی سابق وزیر اعظم کے خلاف اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں پرچہ کٹ گیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی 9 مارچ کو نیب راولپنڈی میں طلبی۔ لاہور کے زمان پارکس میں نوٹس وصول کرانے کے لیے آئی احتساب بیورو کی ٹیم ناکام واپس لوٹ گئی۔ مریم نواز کی نوٹس وصول نہ کرنے پر نام لیے بغیر عمران خان پر تنقید۔ کیا نوٹس وصول نہ کر کے بچ جائیں گے؟ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ باقیات بچا لیں گی، انہیں تو اپنی پڑی ہے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر کا طنز۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زمان پار آمد۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات، تاہم سیاسی امور اور ملکی صورتحال پر گفتگو۔ آصف زرداری نے عمران خان کی گرفتاری وزیر داخلہ کا اختیار قرار دے دی۔ یو ٹرن لینا پی ٹی آئی چیئرمین کی خصلت۔ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی جیت مہنگائی کے رد عمل کے سوا کچھ نہیں۔ سیاسی جماعتوں اور سیاست دانوں سے بات چیت ہو سکتی ہے، عمران خان سے نہیں۔ جیاد رہنما کا موقف۔ مردم شماری پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ سابق صدر کل بہاڑی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا عمران خان کو مکمل صادق اور امین قرار دینے سے انکار۔ ڈان نیوز کے اینکر پرسن عادل شاہ زیب سے گفتگو میں بطور انسان غلط فیصلوں کا بھی اعتراف۔ جنرل ریٹائرڈ فیض سے مل کر عدلیہ میں عمران خان کے لیے لابنگ کے الزام مسترد۔ نواز شریف کی نااہلی کے لیے دباؤ کا دعویٰ بھی جھوٹ قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کب ہوں گے؟ گورنر غلام علی کی سوچ بچار۔ الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر آئندہ 2 روز میں مشاورت کی دعوت دی۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اداروں سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی ڈوم نیوز سے گفتگو میں تصدیق۔ تیاریوں کا جائزے کے لیے اجلاس طلب۔ تحریک انصاف کا لاہور میں فیروز پورہ روڈ سے داتا دربار تک بدھ کو انتخابی ریلی نکالنے کا اعلان۔ عمران خان کے لیے بلٹ پروف اور بم پروف گاڑی تیار۔ پی ٹی آئی چیئرمین گاڑی کے اندر سے ہی کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ حماد اظہر نے حکمت عملی بتا دی۔ عمران خان پر حملہ کیس کی چوتھی جے آئی ٹی کے خلاف تمام درخواستیں یکجا۔ لاہور ہائی کورٹ کا 13 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ ایک ہی معاملے پر چوتھی جے آئی ٹی بنانا خلاف قانون قرار دیا جائے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست۔ وزیر اطلاعات سندھ کا وفاقی حکومت کو ریاستی ریٹ قائم کرنے کا مشورہ۔ گرفتاری میں مزاحمت کرنے والوں کو غنڈوں کا نام دے دیا۔ عمران خان پر چور دروازے سے اقتدار میں آنے کا الزام، پلسٹر بھی ڈرامہ قرار دے دیا۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے عمران خان کو محسن کش قرار دے دیا۔ اپنے دور حکومت میں غلط پالیسیوں سے ملک کو تباہ کرنے کا الزام۔ پی ٹی آئی دور کی خارجہ پالیسی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی سخت سیکیورٹی میں رحیم یار خان میں پیشی۔ پی ٹی آئی کارکن محمد خان بھٹی کے چہرے سے چادر ہٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ بلوچستان کے امن پر دہشت گردوں کا ایک اور وار۔ سبی کے قریب بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک پر خودکش حملہ، 9 اہلکار شہید، 13 زخمی ہو گئے۔ موٹر سائیکل پر سوار خودکش بمبار نے دھماکہ کیا، 8 شدید زخمی اہلکار صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئٹہ منتقل۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس وزنجو نے زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم کا شہید سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان میں تغریب کاری ملک کو عدم استحکام پیدا کرنے کے مضموم ایجنڈے کا حصہ۔ وزیر اعظم کا عرض وطن کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کا عزم۔
اسلام آباد میں 2 روزہ پاک امریکن سداد دہشت گردی مذاکرات کا آغاز۔ دہشت گردی کے خطرات، دہشت گردوں کو سرمایہ کی فراہمی روکنے اور پاک افغان سرحد محفوظ بنانے کے اقدامات ایجنڈے میں شامل۔ امریکی وفد کی سربراہی قائم مقام کوارڈینیٹر انسداد دہشت گردی کرسٹوفر لینڈبرگ کر رہی ہیں۔ دوحہ میں کم ترقی یافتہ ملکوں کی کانفرنس کا آغاز۔ دنیا میں غربت اور غذائی قلت کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات نے کم ترقی یافتہ ممالک کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ پاکستان دوحہ پروگرام آف ایکشن کے نفاذ کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ جلد طے پانے کا امکان۔ عالمی ادارے کا $1.1 ارب کے معاہدے کی حتمی تاریخ دینے سے گریز۔ IMF نمائندے نے زر مبادلہ ذخائر بہتر کرنے کے لیے پاکستانی اقدامات کی تائید کر دی۔ بجلی پر مستقل سرچارج گردشی قرضے کا علاج قرار۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی، 54 پیسے کم ہو کر $277.92 پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں $1 سستا، امریکی کرنسی $279 میں فروخت۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس 97 پوائنٹس اضافے سے 41,434 پوائنٹس پر بند۔ نیپرا نے بجلی صارفین پر $3.39 فی یونٹ اضافی سرچارج لگانے کی منظوری دے دی۔ مارچ سے جون تک صارفین سے $76 ارب اضافی وصول کیے جائیں گے۔ کہ الیکٹرک پر اطلاق نہیں ہوگا۔ مہنگائی کا طوفان بنا عوام کا امتحان۔ لاہور میں گھی کی قیمت میں ایک ہی روز $13 فی کلو اضافہ، $560 میں فروخت ہونے لگا۔ 50 کلو چاول کی بوری کے دام ایک ماہ میں $2000 بڑھ گئے۔ پشاور میں دودھ سرکاری نرخ $160 کے بجائے $220 فی لیٹر فروخت، دہی بھی $60 فی کلو مہنگی۔ ECC نے حج پالیسی 2023 کی منظوری دے دی۔ 1,79,210 حجاج کا کوٹا مقرر۔ 7ویں مردم شماری کے لیے $12 ارب کی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری۔ میئر کراچی کے عہدے کے لیے سیاسی تلخی بڑھنے لگی۔ حافظ نعیم کا جیالو پر ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں دھاندلی کا الزام۔ جماعت اسلامی کا مینڈیٹ تسلیم کیا، پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ بھی تسلیم کیا جائے۔ سعید غنی نے الزامات مسترد کر دیے۔ گورنر سندھ نے غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہری بدامنی کی وجہ قرار دے دیے۔ خراب معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے معاشی ایمرجنسی کی تجویز کی بھی حمایت کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے عورت مارچ پر پابندی کی درخواست مسترد کر دی۔ خاتون درخواست گزار پر $25,000 جرمانہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں مارچ کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست، جسٹس مزمل اختر شبیر نے سماعت سے معذرت کر لی۔ ٹی وی، ریڈیو، سٹیج اور فلم کے معروف اداکار قوی خان کینسر کے ہاتھوں زندگی ہار گئے۔ 80 سال عمر پائی، کینیڈا کے اسپتال میں زیر علاج تھے، وہیں نماز جنازہ اور تدفین ہوگی۔ بے شمار فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں لازوال کردار نبھائے۔ اندھیرا اجالا نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ صدر اور وزیر اعظم کا قوی خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ برطانوی شاہی خاندان میں ناراضی ختم کرنے کی کوششیں۔ بادشاہ چارلس نے تاج پوشی کی تقریب میں شہزادہ ہیری اور اہلیہ میگھن کو شرکت کی دعوت دے دی۔ بکنگم پیلس میں فلیٹ دینے کی بھی پیشکش۔ راولپنڈی میں PSL کا ٹاکرا، کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 165 رنز کا ہدف دے دیا۔ ایڈم 69 اور اماد وسیم 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ویمن لیگ کے نمائشی میچز کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ایمازونز اور سپر ویمن ٹیموں کا اسلام آباد میں پہلا پریکٹس سیشن۔ ٹرافی کی رونمائی، لیگ میں شرکت کے لیے غیر ملکی پلیئرز کی آمد بھی جاری۔ کمنٹری پینل میں ڈینی موریسن، وقار یونس سمیت PSL میں فرائض انجام دینے والے تمام کمنٹیٹرز شامل۔ فٹ بال کی سب سے مقبول انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول کی شاندار فتح، مانچسٹر یونائٹڈ کو 7-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ محمد صلاح، گوڈی گیبگو اور ڈارون نے 2-2 گول داغے۔ انسانوں کا کام روبوٹس کے نام۔ پشاور کے طلبہ و طالبات نے جدید روبوٹ تیار کر کے صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ نمائش کے شرکا بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ لاہور کے جشن بہارہ میں پنجاب کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ لوک موسیقی کی دھنوں، شاہد لوہار کی جگنی اور دھمال پر شرکا جھوم اٹھے۔ کوئل جیسی آواز کی مالک گلوکارہ مالا بیگم کو مداحوں سے بچھڑے 33 برس بیت گئے۔ ان کے گیت آج بھی کانوں میں رس گھول دیتے ہیں۔ اور چیختی چنگارتی کاریں اور نان اسٹاپ ایکشن۔ فاسٹ اینڈ فیوریس سیریز کی 10ویں فلم فاسٹ 10 کے ٹریلر نے تہلکہ مچا دیا۔